نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا، میں نے مشرق اور مغرب چھان مارے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل کسی کو نہیں پایا۔ اسی طرح زمین کا چپا چپا کھنگال ڈالا لیکن کسی خاندان کو نبی ہاشم سے افضل نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو سے روشن ہوں گے۔ یہ علامت میری امت کی ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عمل صبر و درگزر کرنا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ یا اللہ پاک، جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا، جس نے بھی مجھے برا کہا، جس نے بھی میری چغلی کی، کسی نے بھی میرا دل دکھایا، آج میں نے سب کو تیری رضا کے لیے معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ وہ برائی جس کے کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس کے کرنے سے تجھے ناز اور گمانڈ ہو۔ جہنم کے ہتھوڑے کا وزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ سخاوت کا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے۔ غم سے چھٹکارا، یا مہیمن 29 بار جو کوئی غم زدہ روزانہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کا غم دور ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو سمجھ بھی لیتا ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب 1000 راستے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر ساتوں آسمان میں رہنے والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں علی علیہ السلام کا ایمان رکھا جائے تو علی علیہ السلام کا ایمان زیادہ ہوگا۔ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے والے کے لیے عذر بے شمار۔ اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔